بنی اسرائیل جس میں سے آگے چل کر ان کی نسلوں میں یہود معروف ہو گئے، اور اب بنی اسرائیل کو یہود کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، حضرت بنیامین علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ تو ان 12 بیٹوں کی اولاد جو آگے چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل مصر پہنچ گئے، فلسطین سے مصر پہنچ گئے، اور کئی سو سال تک ان کا مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت سے حکومت قائم ہو گئی۔ جو فرعون کا خاندان تھا، قبطی النسل، ان سے حکومت چلی گئی بنی اسرائیل کے پاس، اور بعد میں ان کے اندر بہت سی خرابیاں در آئیں، دین کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل جن پر حکومت ان کو ملی تھی انہی کے غلام ہو گئے، یعنی فرعون کی قوم پھر غالب آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ اتنا ظلم کرتے تھے، فرعون کے جو خاندان تھا یا ان کی جو قوم تھی قبطی، وہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل سے جہاں بگار لیتے تھے تو وہ ان کو بہت طریقوں سے ایذائیں بھی دیتے تھے۔ کسی نے فرعون کے کان میں یہ بات ڈال دی تھی، قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کا اقتدار ختم کر دے گا۔ اس نے کہا اچھا، پھر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے بنی اسرائیل پر جو احسانات گنوائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں ایک احسان یہ بھی تھا کہ ہم نے آپ کو فرعون سے نجات دلائی۔ جو فرعون آپ کو یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس چیز میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش میں تم پڑ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں نکالا، اور وہ تو لڑکوں کو چھوڑتے نہیں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، ان کی پیدا ہوئے اور فرعون کے گھر پہنچ گئے۔ اس کی پوری داستان قرآن حکیم میں موجود ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ اور وہاں سے انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے اور اس کے خاندان سے نجات دلانے کی تحریک شروع کی، اور بالآخر اللہ رب العالمین نے ان کو نبوت عطا کی۔ پھر نبوت کے بعد انہوں نے فرعون کو پہلے تو دعوت دی، فرعون نے دعوت قبول نہیں کی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر اور اپنے آباء و اجداد کی سرزمین فلسطین کی طرف جائیں گے۔ فلسطین جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر آئے تھے، وہیں واپس جائیں، آباء و اجداد کی جو سرزمین تھی وہاں جائیں۔
کہ اللہ کا ان سے وعدہ تھا کہ تمہیں جو فلسطین کی سرزمین ہے، ارض مقدس اسے کہا جاتا ہے، اس میں وہ تمہارے لیے ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، انبیاء پر ایمان لانے والے، انبیاء کا احترام کرنے والے، انبیاء کی قدر کرنے والے اور دین کے احکام پر چلنے والوں کے لیے وہ سرزمین ہے۔ تو فرمایا کہ تم ارض مقدس، اس وقت بھی ارض مقدس کہا جاتا تھا جس طرح اب اس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، کہ ارض مقدس میں تمہیں داخل ہونا ہے داخل۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا گیا۔ تو یہ نکلے وہاں سے، وہ لمبی داستان ہے، قرآن حکیم میں کئی مقامات پر وہ بیان ہوا ہے، لیکن اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں۔ اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ جب ارض مقدس کے دہانے پہ پہنچ گئے، فلسطین کے دہانے پر پہنچ گئے، تو مصر اور فلسطین کے درمیان ایک سینائی کا صحرا ہے، بہت طویل صحرا۔ وہ صحرا عبور کر کے مصر فلسطین میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جب یہ وہاں پہنچ گئے فلسطین کے بالکل قریب، تو ان کو پتہ لگا کہ فلسطین کے اندر تو ایک بہت بڑی خوفناک قوم آباد ہے، ان کے پاس بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، اللہ نے تو ہم سے اس سرزمین کا وعدہ کیا ہے، تو پھر یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ یہاں پر ہیں، آپ کو ان سے جہاد کرنا پڑے گا بھائی، جہاد کے بغیر یہ نہیں نکلیں گے ادھر سے، جہاد کرو، قتال کرو، مقابلہ کرو، تو پھر یہ سرزمین مقدس تمہاری ہوگی۔